اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، یہی سیدھا و درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کر کے نہ کرو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی: زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے زمانہ گردش میں ہے، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جبکہ 1 مہینہ رجب ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو بالخصوص منع فرما دیا ہے، مثلا آپس میں لڑائی جھگڑا اور ظلم و زیادتی وغیرہ نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینے میں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو۔ ہاں، اگر کفار ان مہینوں میں بھی تمہیں لڑنے پر مجبور کر دیں تو لڑائی کرنا درست ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز استعمال 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا اس مہینے کی حرمت سے کوئی تعلق ہے؟ خیال بخوبی واقف ہے کہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا تھا۔ فرمان الہی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہوں۔ تکمیل دین کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس کا نہ تو شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو، سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر خود اسی مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور واقعہ شہادت پیش آیا تھا، یعنی یکم محرم کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی شہادتوں کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لائق تھی کہ اہل اسلام اور اس کا اعتبار کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یاد منائی جاتی، جبکہ یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے ہیں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات صحابہ نے کبھی منایا اور نہ باقی خلفاء و صحابہ کا یوم شہادت منایا گیا۔ اس لیے ان شخصیات کی یاد میں مجالس عزا مخصوص کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔